صلیبی جنگیں کیا یہ صرف مذہب کی لڑائی تھی یا پھر ان کے پیچھے طاقت، دولت اور سیاست کے ایسے راز چھپے تھے جنہیں آج تک دنیا نہیں جان سکی؟ یورپ کے بادشاہوں سے لے کر صلاح الدین ایوبی جیسے عظیم ہیروز تک یہ کہانی صرف تلواروں اور قلعوں کی نہیں بلکہ سازشوں، معاہدوں اور ناقابل یقین حکمت عملیوں کی ہے۔ آج کی اس بہت ہی زیادہ ایکسائٹنگ جرنی میں ہم بات کریں گے صلیبی جنگوں کی اصل تاریخ کے حوالے سے، ایک ایسی تاریخ جو عام کتابوں میں آپ کو کبھی نہیں ملے گی۔ ونڈرز نیور سین کے معزز سامعین اکرام، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، صلیبی جنگیں قرون وسطیٰ کی تاریخ کے سب سے اہم اور متنازع واقعات میں سے ایک ہیں۔ یہ جنگیں یورپی مسیحی حکمرانوں اور مشرق وسطیٰ کے مسلمان حکمرانوں کے درمیان چلیں، اور نہ صرف فوجی محاذ پر بلکہ سیاسی، سماجی اور اقتصادی حالات پر بھی گہرے اثرات مرتب کیے۔ عمومی طور پر صلیبی جنگوں کو مذہبی تصادم کے طور پر دیکھا جاتا ہے، لیکن اصل میں یہ صرف مذہبی کشمکش نہیں تھی بلکہ ان کے پیچھے طاقت، زمین، تجارتی راستے اور یورپی معاشرتی تبدیلیاں بھی موجود تھیں۔ صلیبی جنگوں کا آغاز 1095 میں ہوا جب پوپ یوریس دوم نے کلرمونٹ کونسل میں ایک عظیم فتویٰ دیا جس میں یورپی عیسائیوں کو یروشلم اور مقدس مقامات کی آزادی کے لیے جنگ کرنے کی ہدایت دی گئی۔ اس اعلان کے پیچھے متعدد عوامل کار فرما تھے۔ یورپ میں فلاحی بحران، زمین کی تقسیم، نوجوان نائٹس کی بے روزگاری اور شہرت و دولت کے حصول کی خواہش نے انہیں صلیبی مہمات کی جانب راغب کیا۔ دوسری طرف مشرق وسطیٰ میں مختلف مسلم حکمران اپنی طاقت قائم رکھے ہوئے تھے، لیکن یورپی حملہ آوروں کے لیے یہ زمین غیر محفوظ سمجھی جاتی تھی۔ پہلی صلیبی جنگ 1096 سے 1099 تک جاری رہی۔ لاکھوں یورپی نائٹس، فوجی اور عام لوگ مشرق وسطیٰ کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کی بنیادی منزل یروشلم اور اس کے ارد گرد کے مقدس شہر تھے۔ اس جنگ کے دوران یورپی صلیبیوں نے کئی مشکل راستے عبور کیے، جنگی محاصروں کا سامنا کیا اور مختلف مسلم ریاستوں کے خلاف اتحاد قائم کیا۔ 1099 میں یروشلم پر قبضہ حاصل کرنے کے بعد عیسائیوں نے یہاں سلطنت یروشلم قائم کی، جو کہ ایک مختصر لیکن مستحکم ریاست بنی۔ یہ ریاست نہ صرف مشرق وسطیٰ کے سیاسی منظرنامے کو بدل گئی بلکہ یورپی اور مسلم دنیا کے تعلقات پر بھی گہرے اثرات مرتب کیے۔ دوسری صلیبی جنگ اور تیسری صلیبی جنگ زیادہ پیچیدہ اور خون ریز تھیں۔ اس دوران کئی عظیم شخصیات سامنے آئیں، جیسے ریچارڈ شیردل اور صلاح الدین ایوبی۔ ریچارڈ شیردل کی بہادری اور صلاح الدین کی حکمت عملی آج بھی تاریخی مطالعے میں یاد کی جاتی ہے۔ ان جنگوں میں مذہبی جذبات کے ساتھ ساتھ سیاسی چالاکیاں، اتحاد اور دھوکہ بھی عام تھا۔ بعض عیسائی حکمران اپنے سیاسی مفادات کے لیے مسلمانوں کے ساتھ عارضی معاہدہ کرتے اور بعض مسلمان حکمران صلیبیوں کی بڑھتی طاقت کو محدود کرنے کے لیے اتحاد کرتے۔ صلیبی جنگوں نے یورپی اور مشرقی دنیا کے درمیان تجارتی تعلقات بھی قائم کیے۔ اٹلی کے شہر وینس، جنوا اور پیزا مشرقی تجارت میں شامل ہوئے اور یورپی بازار میں مشرقی مال، مصالحہ جات اور دیگر قیمتی اشیاء کی رسائی ممکن ہوئی۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے ساتھ تجارتی اور علمی تبادلے بھی ہوئے، جس سے یورپ میں سائنسی اور فنی ترقی کی راہیں کھلی۔ پیارے دوستو، صلیبی جنگوں نے یورپ اور مشرق وسطیٰ میں سماجی اور ثقافتی تبدیلیاں بھی پیدا کیں۔ یورپ میں اکثر نائٹس اور عام لوگ صلیبی مہمات میں شامل ہونے کے لیے نکلتے اور یہ ان کی سماجی حیثیت کو بڑھاتا۔ مسلمانوں کے لیے یہ جنگیں اپنی زمین، مذہب اور ثقافت کی حفاظت کا ذریعہ تھیں۔ یروشلم، دمشق اور دیگر مقدس شہروں میں محاصرہ اور جنگ کی کیفیت نے مقامی آبادی پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ علمی اور ثقافتی تبادلے بھی ہوئے، جیسے کتابیں، فلسفہ، فنون اور علوم کی منتقلی، جس نے یورپ میں نشاط ثانیہ کی بنیاد رکھی۔ پیارے دوستو، صلیبی جنگوں میں متعدد اہم شخصیات بھی سامنے آئیں جنہوں نے تاریخ کو بدل دیا۔ ریچارڈ شیردل اپنی بہادری اور فوجی مہارت کے لیے مشہور ہوئے۔ صلاح الدین ایوبی نے مسلمانوں کو متحد کیا اور یروشلم واپس حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ ان کے علاوہ دیگر عیسائی اور مسلم حکمران بھی اپنی حکمت عملی اور بہادری کے باعث تاریخی ریکارڈ میں شامل ہوئے۔ ان شخصیات کی کہانیاں آج بھی تاریخ کے طلباء اور محققین کے لیے دلچسپی کا باعث ہیں۔ صلیبی جنگوں کے دوران یورپی اور مسلم دنیا کے درمیان نظریاتی اختلافات بھی گہرے ہوئے۔ چرچ نے صلیبی مہمات کو اللہ کی رضا کے طور پر پیش کیا، جبکہ مسلمان حکمران اسے اپنی زمین اور شہریوں کے دفاع کے طور پر دیکھتے تھے۔ اس تصادم نے دونوں مذاہب کے درمیان دیر پا دشمنی پیدا کی جو بعد کی صدیوں تک محسوس کی گئی۔ تاہم تجارتی، علمی اور ثقافتی روابط نے
بعض اوقات فاصلوں کو کم کیا اور تبادلے کی راہیں کھولیں۔ صلیبی جنگوں کے بعد یروشلم اور دیگر علاقوں میں قائم کی گئی سلطنتیں کئی دہائیوں تک قائم رہی۔ کچھ عرصے کے لیے عیسائیوں نے اپنی حکومت مستحکم کی، لیکن مسلمانوں کے اتحاد اور فوجی کارروائیوں نے ان کی طاقت محدود کر دی۔ مختلف ریاستیں قائم اور زوال پذیر ضرور ہوئیں، اور اسی طرح متعدد بار زمینیں واپس مسلمانوں کے قبضے میں آئیں۔ اس دوران مقامی آبادی کو مسلسل سیاسی اور فوجی کشمکش کا سامنا بھی رہا۔ صلیبی جنگوں کے طویل المدتی اثرات بہت گہرے اور متنوع تھے۔ مذہبی شدت پسندی، سیاسی تبدیلیاں، تجارتی روابط اور ثقافتی اثرات ان جنگوں کی وراثت میں شامل ہیں۔ یورپ میں نائٹس کی حیثیت مضبوط ہوئی، تجارتی شہروں نے دولت حاصل کی اور علمی ترقی کی بنیاد رکھی گئی۔ مسلمانوں کے لیے جنگیں اپنی زمین اور ثقافت کی حفاظت کا ذریعہ تھیں، اور ان کے سیاسی اور عسکری حکمت عملیوں نے مستقبل کی تاریخ پر گہرا اثر ڈالا۔